السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ایک سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم اس سٹوری سے کیا کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مصروف ترین دن کا آغاز ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ہر بندے کی زندگی مصروف ہے، بیزی لائف ہے۔ صبح کے تقریباً 8:30 کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے 80s میں ہوتا ہے، جس کی عمر 79 یا 80 ہوتی ہے آلموسٹ، تو وہ بہت جلدی میں ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتا ہے، چونکہ اس نے اپنی انگوٹھی کے اوپر لگے ہوئے اسٹیچز ٹانکے کھلوانے ہوتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی جلدی میں ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتا ہے، تو ایک جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ انہیں آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کافی جلدی میں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، اور وہ جو شخص ہوتا ہے، جو بڑا شخص ہوتا ہے، وہ ایسے اتنی جلدی میں ایسے اپنے کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی کسی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، جو کہ ابھی 8:30 کا ٹائم ہوا ہے، تو مے بھی اتنی جلدی میں وہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کی 9 بجے کسی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، اس لیے وہ اتنی جلدی میں بہیو کر رہا ہے، اتنا مین کہ ہری اپ بہیو کر رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے، اس کے وائٹل وغیرہ لیتا ہے اور انہیں بیٹھنے کے لیے بولتا ہے، اور پھر ان کو یہ کہتا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ لگے گا کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ کے وون کو دیکھوں کہ آپ کے وون کی کیا صورتحال ہے۔ وہ بڑا شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ڈاکٹر دوسرے پیشنٹ کی طرف موو ہوتا ہے، ان کے ساتھ بزی ہو رہتا ہے، تو جب ڈاکٹر فری ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر اس پیشنٹ کی طرف دیکھتا ہے، اس بڑے شخص کی طرف دیکھتا ہے جو اپنے 80s میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بار بار اپنی گاڑی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دوبارہ پھر اس شخص کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کے وون کو دیکھتا ہے، اس کے زخم کو دیکھتا ہے، اور معائنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو زخم ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے۔ اور اس کے بعد زخم دیکھنے کے بعد وہ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے کہ جو اس کا زخم ہے اس کو ایسے ہی ڈریس کر دی جائے کہ اس کو مزید سپلائز دی جائے، سپلیمنٹ وغیرہ دی جائے، میڈیسن وغیرہ دی جائے۔ تو جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا جو زخم ہے وہ کافی بہتر ہے، تو اس لیے اس کو ڈریس ہی کر دی جائے۔ تو ڈاکٹر کے ساتھ کنورسیشن کرنے کے بعد وہ پہلے والا ڈاکٹر واپس آتا ہے، اور ڈریسنگ کے دوران وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس بڑے شخص کے ساتھ بات چٹ چیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو پوچھتا ہے کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، کیا آپ کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے؟ تو وہ بڑا شخص کہتا ہے نہیں، میری ڈاکٹر کے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے پھر آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ تو بڑا شخص آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں نے نرسنگ روم میں جانا ہے تاکہ میں وہاں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا سکوں۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کی بیوی کی جو صورتحال ہے، جو ان کی طبیعت ہے وہ کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر پھر اسی آگے سے کانٹروورشن کرتا ہے کہ کہیں وہ پریشان تو نہیں ہوگی کہ آپ اتنی دیر بعد جائیں گے، اتنی لیٹ جائیں گے؟ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، جو بڑا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، وہ بہت دیر سے یہاں پہ ایڈمٹ ہے، اور وہ بیسیکلی الزائمر ڈیزیز ہے، اس میں مبتلا ہے پچھلے 5 سال سے۔ اور الزائمر ڈیزیز جو میرے بھائی نہیں جانتے، میں ان کے لیے ان کو بتا دوں، الزائمر ڈیزیز ہوتی ہے برین کی ڈیزیز ہے، کہ جس کی وجہ سے جو نرو ہوتی ہیں برین کی وہ شرنک کرنا شروع ہو جاتی ہے، سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے برین کو اگر اس پہ بہت سائڈ افیکٹ پڑتے ہیں، جو نرو جو ہوتی ہے شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو مین کہ وہ اپنا دماغی توازن بھی کھو سکتی ہے، اپنی یادداشت بھی بھول سکتی ہے، کوئی بھی پرسن ہے۔ وہ کہتا ہے 5 سال سے وہ الزائمر ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، الزائمر ڈیزیز میں مبتلا ہے؟ تو وہ پھر اسے یہ کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ وہاں پہ جائیں گے، ڈیٹیلس میں نے کر دی ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو ڈانٹے، آپ کو دیکھ کے غصہ ہو کہ آپ اتنی لیٹ کیوں آئی ہیں۔ تو وہ آگے سے بڑا شخص سے پھر یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ بہت دیر سے یہاں پہ ایڈمٹ ہے، اور وہ مجھے تک نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، اس کا خاوند ہوں یا نہیں، وہ مجھے بھی نہیں جانتی، تو وہ مجھے دیکھ کے غصہ کیسے کرے گی؟ وہ ایون کہ مجھے پہچانتی بھی نہیں ہے۔ اس ڈیزیز کی وجہ سے وہ اپنا دماغی سلطنت جو ہے ابھی کہہ لیں، یا اپنی یادداشت وغیرہ ٹوٹلی بھول چکی ہے، وہ مجھے ہی نہیں جانتی، تو مجھے دیکھ کے غصہ کیا کرے گی؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں یہ بات سن کر بہت شوق ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر ڈاکٹر سے آگے سے یہ کانٹروورشن کرتا ہے کہ اگر وہ آپ کو جانتی ہی نہیں ہے، وہ اس ڈیزیز میں مبتلا ہے، 5 سال سے مبتلا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں آپ کون ہے، اور آپ پھر بھی اس کے لیے روزانہ آتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں، اور اتنی جلدی میں لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں آپ کی کون سی وہ اتنی بڑی بزنس ڈیل ہے، یا وہ ڈاکٹر سے تو اپوائنٹمنٹ ہے، تو پھر بھی آپ روزانہ کیوں آتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، جبکہ وہ آپ کو جانتی نہیں ہے،
آپ 2 دن بعد آئیں 10 دن بعد آئیں یا ایزی ہوگی اس ٹائم مرضی ہے دن میں، جب وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، جب آپ کے آنے کا اس کی فرق ہی نہیں پڑتا تو آپ پھر کیوں آتے ہیں؟ اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اتنی ذمہ داری کیوں لی ہوئی ہے؟ تو آگے سے جو بڑا شخص ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ سے ہوتا ہے نا پیٹ کرتا ہے، پیٹ کرتا ہے، ایسے پیٹ کرے، اگر کمر میں کرے تو تھپانا کہتے ہیں، تو اس کا ہاتھ ایسے مسلتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں جانتی، وہ میری بیوی ہے، وہ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تو اسے جانتا ہوں نا۔ اگر وہ دماغی سلطنت گوا بیٹھی ہے، اس کی یادداشت چلی گئی ہے، میری تو ہے نا، مجھے تو پتہ ہے نا کہ وہ میری بیوی ہے، مجھے تو پتہ ہے نا کہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم اس کہانی سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں وہ بندہ کہتا ہے کہ یہی اس لیے بہت زیادہ پیشنٹ پڑھتے ہوں گے، بہت زیادہ امیجز دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پہ جو اولڈ ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، یا ایک بوڑھی خاتون اور برا جو مرد ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یا اپنے امیج دیکھی ہوں گی امیجز، وہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور بوڑھا جو شخص ہے وہ اس کے بالوں میں مہندی لگا رہا ہے، یا ایسی اپنے بہت سی امیجز دیکھی ہوں گی جو بوڑھی خاتون کی اور بوڑھے مرد کی ہے، جو ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں، اور پھر وہ نیچے لکھی ہوتی ہے کہ یہاں سے یہاں حسن تمام ہوا اور یہاں پہ وفا کی جو کہانی میں شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ محبت یہ بھی ایک چیز محبت کا نام ہے، واٹ لو از آل اباؤٹ، کہ محبت ہم سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کہ فیمیل اپوزٹ جو آپ کا سیکس ہے اس کی طرف ہی آپ کا یہ رجحان ہونا چاہیے، ہمیشہ کسی بھی شخص کے ساتھ اگر آپ کوئی بات کریں، کوئی دعویٰ کریں، کوئی ایسا پرومس کریں، اور کسی شخص کو اپنی زندگی میں انٹر کرتے ہیں یا اس کی زندگی میں انٹر ہوتے ہیں، تو کوشش کریں جس قدر ہو سکے اس شخص کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ ایک اچھی انداز سے چلیں تاکہ وفا کر سکیں اس کے ساتھ آپ۔ اب دیکھیے وہ اس کو نہیں تھی جانتی، اگر وہ چاہتا وہ اپنی ذمہ داریوں سے اپنی بیوی سے بھاگ جاتا، لیکن ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں جو کہ وفا کریں۔ اس لیے ہمیشہ اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نسلی بھی ہوں اور اصلی بھی ہوں، ان کی حفاظت کریے، جتنا ہو سکتا ہے ان کو ٹائم دیں، جتنا ہو سکتا ہے اور ان کو ٹائم دیں، اور ان کو گنوانے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے تو کوشش کریں آپ کسی کے لیے ایسا انسان بن جائیں، ایسے لوگوں کی حفاظت کریں۔ اور ہمیشہ اگر کسی کے ساتھ آپ وعدے کر لیتے ہیں تو کوشش کریں اسے ان وعدوں کی نبھائیں، ان کا وفا کریں، نہیں تو کوشش کریں کریں ہی نہ۔ سب سے پہلا یہ کہ کریں ہی نہ۔ اگر وفا ہونی ہوتی ہے نا، وفا کس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، کس کے ساتھ نبھانا ہی ہوتا ہے، تو نبھانے والا بندوں نبھ ہی جاتی ہے، لیکن وعدے نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کر دیں تو کوشش کریں اس کے ساتھ نبھائیں۔ پیار ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہے، تو کوشش کریں کہ اس لفظ کو بھی خراب نہ کریں، جس قدر ممکن اس کے لڑکی کے ساتھ ہے یا دنیا کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ ہے، بتائیں لازمی کہ یار ہاں میں نے پیار کا کچھ حق ادا لازمی کیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔